السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے میں بڑا بھائی کہنے لگا، یاد ہے والد صاحب نے ہم سے خدا کے نام پر ایک عہد لیا تھا کہ ہم چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ برادران یوسف نے مصر کے دربار میں حاضر ہو کر یہ کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے گھر والے فاقوں سے پریشان ہیں اور انہیں بھوک سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کی اوز پورا غلہ دیجئے۔ اگرچہ ہماری رقم اتنی نہیں کہ ہمیں تول پورا ملے، اور ہم پر صدقہ کیجئے، وہ یوں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو غلامی سے آزاد کر دیجئے۔ بے شک خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ اب آپ نے انہیں ان کے برے سلوک کو یاد دلایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا کہ تم نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، انہیں فراق کی آگ میں جھلسا کے رکھ دیا۔ ہو سکتا ہے کہ جناب یوسف نے اب پہلی مرتبہ ان سے ان کی زبان میں بات کی ہو، جس پر وہ پہچان گئے کہ یہی یوسف ہے۔ اس لیے اس قدر گفتگو کے بعد وہ کہنے لگے۔ انہوں نے کہا، کیا یقیناً باقی تو ہی یوسف ہے؟ کہا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے، اور بلا شبہ ہم باقی خطا کار ہیں۔ اس نے کہا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں۔ چنانچہ قافلہ کے روانہ ہوتے ہی آپ کی حالت بدلنا شروع ہو گئی۔ آپ تو پہلے سے ہی ہرگز مایوس نہ تھے، بلکہ آپ یوسف علیہ السلام کے ملنے سے آسانی آ جانے کی توقع لگائے بیٹھے تھے، جن کی جدائی کا غم بے حد طویل ہو چکا تھا اور ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ آپ کی اس بے ساختہ گفتگو کو سن کر حاضرین کہنے لگے، اللہ کی قسم، آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خط میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ابھی تک اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہے۔ لیکن اب انتظار کی گھڑیاں جلد ہی ختم ہو گئیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس خوشخبری دینے والا آ پہنچا، اور اس نے آپ کو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی سلامتی کی خبر دی، اور اس نے کرتا آپ کے منہ پر ڈالا، جس سے آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ چنانچہ آپ نے حاضرین سے کہا، میں تم سے کہتا نہ تھا، میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بلا شبہ جناب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات رب تعالیٰ سے وحی پا کر ہی ارشاد فرمائی ہوگی کہ یوسف علیہ السلام ابھی تک زندہ بھی ہیں اور آپ کی ان سے ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہوئے۔ جب یہ سب لوگ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ کو، جو آپ کی خالہ تھی، ان کو اپنے پاس بٹھایا، کیونکہ آپ کی والدہ کا تو آپ کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آپ کی والدہ، والد اور 11 بھائی سب سجدے میں گر گئے۔ تب آپ نے اپنے والد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا۔ جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان
اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا کر ڈالا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بے پناہ عزت و توقیر، ایسے جگر پاش اور دل خراش واقعات و مصائب کے بعد عطا فرمائی تھی جن کے جھیلنے کی پتھروں میں بھی سخت نہ تھی، کہ اگر یہ حالات پتھروں کو بھی پیش آتے تو وہ موم کی طرح پگھل جاتے، کہ بھائیوں نے نہایت کم سنی میں ایک گھنونی سازش کر کے آپ کو زمانے کی ستم ظریفی کے حوالے کر دیا اور اس بے رحم فیصلے سے قبل مارا، پیٹا، کپڑے تک پھاڑ ڈالے اور بے یار و مددگار ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا، جہاں نہ کوئی مونس نہ غمخوار۔ پھر جن لوگوں نے آپ کو کنویں سے نکالا تو بجائے آپ کو گھر پہنچانے کے مصر کے بازار میں جا کر کوڑیوں کے اوز بھیج دیا۔ پھر جس نے آپ کو ترس کھا کر خریدا، ٹھکانہ دیا، خوراک پوشاک دی، اس کی بیوی آپ کے لیے سخت آزمائشوں اور مصائب کا سبب بن گئی، جس نے باشگاف لفظوں میں بتلایا کہ اس نے اپنے دل میں یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایک روک پال لیا ہے اور اپنے منصب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صاف دھمکی دی کہ میں تم سے اپنی ایک گھٹیا خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں، اگر تم نے مجھے شاد کام نہ کیا تو بے حد ذلیل کیے جاؤ گے، جیل کی کال کی کوٹری میں بند کر دیے جاؤ گے۔ آپ کا جواب سن کر اس بد چلن عورت نے آپ کو کئی سال تک کے لیے نظر زندان کر دیا۔ ان سخت ترین آزمائشوں میں بھی آپ نے دین و دیانت اور حیا و شرافت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا اور فقط ایک اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے رکھے کہ وہی ان دکھوں کا مداوع کرے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے آپ کو قید کے اندھیروں سے نکال کر ملک کے خزانوں کا مالک بنا دیا، آپ سے آپ کے بچھڑے بھائیوں کو ملوا دیا، آپس میں تعارف ہوا، آپ نے اپنی قمیض بھیجی کہ غم سے رو رو کر نابینا ہو جانے والے والد صاحب کے منہ پر اسے ڈال دیا جائے، جس کی برکت سے وہ بینا ہو گئے۔ پھر مصر آپ کے پاس آ پہنچے اور 11 بھائیوں اور والدین نے آپ کو تعظیمی سجدہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل و دماغ میں یہ سب واقعات گردش کرنے لگے۔ چنانچہ آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور اس نے آپ کو کس قدر نعمتوں اور علم و حکمت سے نوازا، اور دعا کی کہ اے خدایا، دنیا و آخرت میں تو میرا کارساز بن جا اور مجھے اپنا فرما بردار بنا کر اس دنیا سے اٹھانا، اور مجھے اپنے نیکوکار جو تیرے برگزیدہ پیغمبر ہیں ان کے ساتھ ملا دے۔ قصہ یوسف کا یہ حسن انجام اللہ پاک نے ان آیات میں ذکر کیا۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا اور باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھایا۔ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے۔ مجھے مسلم ہونے کی حالت میں فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ بے شک اعلیٰ اخلاق سیکھنے کی تمنا رکھنے والے کے لیے قصہ یوسف ایک اہم ترین سبق ہے، کیونکہ یہ قصہ اپنے اندر نہایت اہم اخلاقی اسباق رکھتا ہے جن کا نفس انسانی پر گہرا اثر ہے، اور اس میں اخلاق و فضائل کی تعلیم ہے۔ اس لیے اگر کوئی قصہ یوسف سے حاصل ہونے والے اہم ترین اخلاقی نکات کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے تو بے شک اس نے کوئی بیکار کام نہیں کیا۔ قصہ یوسف میں بے پناہ عبرت، نصیحت اور سبق ہے، جس سے نہ تو ہر نگاہ عبرت حاصل کر سکتی ہے اور نہ اس کی گہرائی تک ہر قاری پہنچ سکتا ہے، سوائے ان خوش نصیبوں کے جنہیں خدا نے ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔